تمام جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی اب اپنی منسوخ کر رہی ہیں پروازیں، کیونکہ جہاں پر بھی مشرق وسطیٰ میں جو جنگی صورتحال ہے تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اپنے جو شہریوں کو جو ہے خطرے میں ڈالا جائے۔ سعودی ایئر لائنز نے یہ کہا ہے کہ تمام جو پروازیں ہیں وہ 2 مارچ تک جو ہے منسوخ رہیں گی۔ پی آئی اے نے بھی اپنا خلیجی ممالک کا جو فضائی آپریشن ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ پی آئی اے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ لائن جو کال سینٹر ہے وہ 786-786-111 کا جو نمبر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی معلومات لینی ہے تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد جو ہے خطے میں جنگی صورتحال بن گئی ہے۔ ایران نے جو ہے کچھ ٹائم کا وقفہ لینے کے بعد جو ہے اسرائیل پر حملہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے جہاں جہاں امریکہ کے اڈے موجود تھے، سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، اس کے علاوہ قطر میں، بحرین میں، یہ تمام جو علاقے تھے وہاں پر ایران نے جو ہے حملہ کیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے بعد جو اب صورتحال بنی ہے وہ بڑی ہی کہہ لیں کہ اہم ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی اب اپنی منسوخ کر رہی ہیں پروازیں، کیونکہ جہاں پر بھی مشرق وسطیٰ میں جو جنگی صورتحال ہے تو کوئی بھی ملک نہیں چاہے گا کہ اپنے جو شہریوں کو جو ہے خطرے میں ڈالا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں حجاج کرام کی، جو کہ بہت سے لوگ آج رمضان المبارک کا مہینہ تو عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سعودی ایئر لائنز نے بھی موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو ہے عمان، کویت، ابوظہبی، دبئی اور دوحہ اور بحرین جانے والی جو پروازیں ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں، اور سعودی ایئر لائنز نے یہ کہا ہے کہ تمام جو پروازیں ہیں وہ 2 مارچ تک جو ہے منسوخ رہیں گی۔ اس کے بعد جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ ہم اپنے شہریوں کو یا اپنے جو لوگ ہیں ان کو دے دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے سعودی ایئر لائنز نے کہ آپ ہوائی اڈے پر آ کر رش کی صورتحال نہ ڈالیں، بلکہ اپنے اپنے جو گھر ہیں وہاں پر رہیں، کیونکہ پروازوں کا جو بھی صورتحال ہوں گے ہم آپ کو پہنچا دیں گے، تو ایسے رش اڈوں پہ نہ بڑھے۔ اس کے بعد جو ہے پی آئی اے کی بات کی جائے تو پی آئی اے نے بھی اپنا خلیجی ممالک کا جو فضائی آپریشن ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ پی آئی اے کی متعدد جو عرب امارات ہیں، بحرین ہے، دوحہ ہے، کویت ہے، پروازیں جو ہے معطل کی گئی ہیں۔ یہ پروازیں ابتدائی طور پہ کل شام یا جو ہے فضائی حدود کی بحالی تک جو ہے آپریٹ نہیں کی جائیں گی، یہ پی آئی اے کا فی الحال کہنا ہے۔ پی آئی اے کی جو سعودی عرب کی پروازیں تھیں وہ جاری رہیں گی، مگر ان کا بھی جو روٹ ہے یہ تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو پی آئی اے ہے وہ اپنی سعودی عرب کی پروازیں تو جاری رکھے گا، لیکن اس کو جو ہے کہہ لیں کہ اس کا روٹ چینج کیا گیا ہے۔ اور پی آئی اے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ہیلپ لائن جو کال سینٹر ہے وہ 786-786-111 کا جو نمبر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی معلومات لینی ہے تو اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ خطے میں جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں، اس کے باعث دنیا کی جو بڑی ایئر لائنز ہیں انہوں نے بھی اپنی فضائی آپریشن جو ہے معطل کر دی ہیں، محدود کر دی ہیں، یا پھر متبادل رستوں کا انہوں نے بھی منتقل کر دی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قطر ایئر ویز کی۔ قطر ایئر ویز نے دوحہ آنے جانے والی تمام پروازیں جو ہیں وہ عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ اس کے بعد قطر نے ایران کے اس حملے کے بعد اپنی جو فضائی حدود کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا وہ کسی ممکنہ سانحے سے محفوظ رہا جا سکے، یہ وجہ تھی ان کی، لیکن ایئر لائن کے مطابق وہ متعلقہ حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور فضائی حدود بحال ہوتے ہی پروازیں جو ہیں دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے ایمریٹس کی، جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، مہنگی ہوتی ہے، تو ایمریٹس نے بھی دبئی جانے والی جو تمام پروازیں ہیں وہ عارضی طور پہ معطل کر دی ہیں۔ ایئر لائن نے مسافروں کے ساتھ جو ہے ہدایت کی ہے کہ آپ ایئرپورٹ میں روانہ ہونے سے پہلے تازہ ترین جو معلومات ہے لے لیں، ایسے ہی آپ لوگ اگر ایئرپورٹ جائیں گے تو آپ لوگوں کو تنگی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جو برٹش ایئر ویز ہیں انہوں نے بھی تل ابیب اور بحرین کے لیے اپنی جو پروازیں ہیں بدھ تک جو ہے منسوخ کر دی ہیں، جبکہ عمان جانے والی پرواز بھی معطل کر دی ہیں۔ ہنگامی صورتحال کا اندازہ اس صورتحال سے لگایا جا سکتا ہے کہ لندن سے جو دوحہ جانے والی پرواز تھی وہ جب اپنی منزل کو ہی تھوڑی ٹائم پہ پہنچ جانی تھی، لیکن جب یہ حالات دیکھے تو انہوں نے وہاں سے ہی واپسی موڑ لی۔ تو اس طرح یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اگر ایئر لائنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ خطے کی جو صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے اور جیسے ہی فضائی حدود جو ہے محفوظ قرار دی جائے گی تو پھر پروازوں کا شیڈول مرحلہ وار جو ہے بحال کر دیا جائے گا۔ لیکن اس میں اہم معلومات یہی ہے کہ خاص طور پہ جو پاکستان کے جو شہری ہیں، عمرہ زائرین ہیں، جنہوں نے سعودی عرب اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ جو بہت سے لوگ کرنے جاتے ہیں، آخری جو عشرہ ہے وہ گزارتے ہیں وہاں پہ، تو ان کے لیے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ وہاں پر جا رہے ہیں لیکن پروازیں کچھ منسوخ ہو گئی ہیں،
کچھ معطل ہو گئی ہیں اور کچھ نے اپنے روٹس بدل لیے، جو ٹائم جو ہے وہ ان کا پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ کسی کی اگر 6 بجے کی فلائٹ تھی تو اس کو پھر 12 بجے یا 1 بجے ان کو ٹائم مل رہا ہے، لیکن ابھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ تمام جو مشرق وسطیٰ جانے والے جتنے بھی ممالک میں جو پروازیں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بہت اہم معلومات ہے جو کہ شہریوں کو دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ اگر لمبی چلتی ہے تو پھر اس کے جو کہہ لیں کہ اثرات ہیں وہ عام شہریوں تک پڑیں گے، پاکستانی جو لوگ ہیں ان تک بھی پڑیں گے، لیکن یہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔